الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ المولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز دوستو، دین کی بات یقین کی بنیاد پہ سنا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات ہم اس سے پہلے بہت دفعہ سن چکے ہیں اس کی کمال یقین حاصل کرنے کی اعتبار سے ابھی بھی میرا ذات محتاج ہے. جو بات اس سے پہلے ہم بارہا سن چکے ہیں اس کی کمال یقین حاصل کرنے کے اعتبار سے ابھی بھی میرا ذات محتاج ہے. اس کو کہتے ہیں کہ دین کی بات یقین کی بنیاد پہ سنا جائے. دوستو، دعوت تو ایک ہی بات بار بار رٹنے کا نام دعوت ہے. آذان دعوت تامہ ہے. دوستو، ظہر میں جو آذان دیا گیا وہی آذان عصر میں ہے، عصر میں جو آذان دیا گیا وہی آذان مغرب میں ہے، مغرب میں جو آذان دیا جا رہا وہی آذان عشاء میں ہے، فجر میں ہے. عنوانات بدل بدل کے بات کرنا اس کا نام دعوت نہیں ہے. عنوانات بدل بدل کے بات کرنا یہ دعوت نہیں ہے. ایک ہی عنوان کو بار بار رٹا جائے یہ دعوت ہے. اور دعوت ایمانی پہلا ہے. دعوت ایمان پہلا ہے، اس کے بعد دعوت عمل ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دعوت ایمان ہے. حی علی الصلاۃ یہ دعوت عمل ہے. یہ ہمارا ترتیب ہے. اسی لیے میرے بھائی، جو جتنا محتاجگی کے ساتھ بیٹھے گا تو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر فہم و ادراک کا نزول اس اعتبار سے ہوگا. ایک ہی استاد، ایک ہی سبق، ایک ہی استاد، ایک ہی کلاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہے، صحابہ کرام اس سبق میں بیٹھے ہوئے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح سورہ نازل ہوا، حضرت ابو بکر رو رہے تھے، دوسرے صحابی خوشیاں منا رہے تھے. قربانی کے اعتبار سے
اس کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے، قربانیاں دے دے کر طلب پیدا کرنا پڑتا ہے، پھر اس طلب اور عنابت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا فہم اور اس کی ادراک وہاں تک پہنچتا ہے۔ جو سورہ نصر کا جو مفہوم حضرت ابو بکر کو سمجھ میں آ رہا تھا وہ دوسروں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کیوں؟ ان کی قربانی کا معیار اونچا تھا، اس کا ایمان کا معیار اونچا تھا۔ فہم قرآن بقدر ایمان موقوف ہے، فہم قرآن بقدر ایمان موقوف ہے۔ سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی سمجھ برابری میں نہیں ہے دوستو۔ جس کے اندر جتنا طلب ہوگا اس اعتبار سے وہ اخذ کرے گا، لے گا بات کو۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی پاک ذات جس طرح لامحدود ہے، اس لامحدود ذات کی معرفت کا علم وہ بھی لامحدود ہے، اور اس کی غلامی کی حقوق کا مطالبہ بھی لامحدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات چونکہ لامحدود ہے تو اس لامحدود پاک ذات کی غلامی کا حقوق کا مطالبہ بھی لامحدود ہے۔ یہ تو حدیث میں تو صاف آیا، نماز کے بعد کسی کو 10واں حصہ، کسی کو 9واں حصہ، کسی کو 8واں حصہ، کسی کو 7واں، ہر ایک کا ثواب برابر لکھا جا رہا ہے۔ پر آپ نے حاضر کو کہ نماز نیت باندھنے سے پہلے نماز کا بوجھ ہماری دل کے اوپر کتنا تھا؟ نیت باندھنے سے پہلے نماز کا بوجھ ہمارے دل کے اوپر کتنا تھا؟ بوجھ کوئی اکثر نمازیوں کو نماز قبول کرانے کی فکر نہیں ہے۔ جب اس کو خود کی نماز قبول کرانے کا فکر نہ ہو، فرض نماز اس لیے نہیں ہے کہ ہماری سر کے اوپر سے فرضیت ساقط ہو جائے فقط، اس کو برگاہ الہی میں قبول کرانا ہے۔ بے توجہی سے نماز پڑھتے ہیں اور خشوع خضوع سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ جو خشوع اس نے دعا میں لگایا وہ خشوع اگر نماز میں لگا لیتے تو دوستو دعا مانگے بغیر اس کو ایسے ہی دے دیا جاتا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، رواجی دین کو ہم دین اصلی سمجھ رہے ہیں۔ یہ بہت دیندار لوگوں کو یہ بہت بڑا دھوکہ لگا ہوا ہے کہ رواجی دین کو وہ دین اصلی سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ
یہ شیطان کا بہت بڑا چال ہے دوستوں. وہ جب کسی آدمی سے گناہ کرانے کے سے مایوس ہو جاتا ہے، کسی آدمی کو جب گناہ کبیرہ میں مبتلا کرنے سے وہ مایوس ہوتا ہے تو اس کی نیکی کی کاموں میں اس کو خوش فہمی میں ڈال دیتے ہیں. پھر وہ معروفات میں سے منکرات نکلنا بھول جاتا ہے. معروفات میں سے منکرات نکلنا بھول جاتا ہے. ہمارے معروفات میں منکرات چھپی ہوئی ہے. ہم اپنے کو بے نمازی کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، اس لیے اپنے کو نمازی سمجھتے ہیں. ہم اگر حضور کی نماز کے ساتھ اپنی نماز کو کمپیئر کرتے تو پھر ہم اس فیصلے پہ آتے کہ ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں نا کھیل کر رہے ہیں. چونکہ ہمارے سامنے بے نمازی ہے اس لیے ہم اپنے کو نمازی سمجھ رہے ہیں. ہمارے سامنے حضور والی نماز نہیں ہے، صحابہ والا نماز نہیں ہے. تو دین کی لائن کی کمی کا احساس پیدا کرنے کے لیے دینی اعتبار سے اپنے سطح سے اوپر سطح کی لوگوں کی طرف ہمیں دیکھنا پڑے گا. اپنے سطح سے اوپر سطح کی لوگوں کی طرف دیکھنا پڑے گا تو پھر دین کی لائن کی کمی کا احساس پیدا ہوگا. اگر دینی سطح کو بلند کرنا چاہتے ہو تو حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عزیمت والے دین کو اختیار کرو. اگر رخصت والے دین پہ چلو گے تو دینی سطح ہرگز بلند نہیں ہوگا. عزیمت والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو بکر کی دین کی لائن کی عظیمت کی تلقین میری دینی سطح کو بلند کیا. حضرت عمر کیا چھوٹا موٹا دیندار تھا اور اس کا داڑھی کا بال پکڑ کے اس کے سینے پہ گھونسا مار رہا ہے حضرت ابو بکر. بزدل کہیں کا ایام جاہلیت میں اتنا بہادر تھے، اسلام میں آ کے بزدل ہو گئے. میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم میں سے ماشاء اللہ ہم میں سے کسی کو اپنے دینی سطح بلند کرنے کی شوق نہیں ہے. تدریجی طور پر اپنے دینی سطح کو بلند کرتے رہنا موت تک. کسی اس میں ہاتھ دینے کا تمہارا شوق ہے بہت بچے میں تدریجی طریقوں سے اپنے دینی سطح کو بلند کرتے رہنے کی مشق کرتے رہنا موت تک. کیونکہ جس نے 2 وقت کی نماز ایک ہی کیفیت سے ادا کی وہ قیامت میں حسرت اور افسوس کرنے والے میں اٹھائے جائیں گے. جس عبادات اور ریاضات کے ذریعے سے دین کی کمی کا احساس
نہ ہو، جس عبادات اور ریاضات کے ذریعے سے دین کی کمی کا احساس پیدا نہ ہو، در حقیقت وہ عبادت نہیں معصیت ہے۔ ابو بکر نماز سلام پھیرنے سے پہلے، نماز ختم کرنے سے پہلے اپنے کیے کرائی نیکی کو اور اپنے کیے کرائی اعمال کو متہم بناؤ کہ اللہ یہ نیکی کے نام سے جو کچھ میں کر رہا تھا یہ سراسر ظلم ہی ظلم تھا، ظلم کا نام نماز پڑھنا ظلم ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی کیوں پڑھتے ہو؟ معنی مطلب کے ساتھ ہے نا کہ ایسے ہی پڑھ رہے ہو طوطا کی بولی کی طرح؟ ایک آدمی سے پوچھو کہ آپ کیوں، آپ نے پڑھا اس کے معنی سمجھتے ہوئے پڑھا اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا؟ کیوں پڑھا؟ کیوں پڑھا؟ ایک دن پڑھا، ایک دن پڑھ کے چھوڑ دیا، برابر پڑھتے آ رہے ہو، کیوں؟ اپنے نیکی کو گناہ قرار دے کر اللہ کے سامنے رونے کی مشق کرو اگر دینی سطح بلند کرنا چاہتے ہو۔ ہاں یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ تمہاری صبح کی تسبیحات اللہ کی تعلقات میں کتنا اضافہ کرایا، تمہارا شام کی تسبیحات اللہ کی تعلقات میں کتنا اضافہ کرایا۔ اپنی گریبان پر منہ ڈال کے جھانکو، اپنی جائزہ لو۔ دوستو ذکر کا مقصد دل کی غفلت کو دور کرنا، اور یہ غفلت کے ساتھ ذکر کر رہا ہے۔ حضرت مولانا ساتھ ساتھ فرماتے ہیں دامت برکاتہم کہ بے دھیانی کے ساتھ اللہ کا نام لے لے کر لوگ اپنے اندر اللہ کی دھیان جمانے کی ناکام کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ بے دھیانی کے ساتھ اللہ کا نام لے لے کر لوگ اپنے اندر اللہ کی دھیان جمانے کی ناکام کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ذکر تبتل چاہتا ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ ذکر کیا چاہتا ہے؟ تبتل چاہتا ہے۔ تبتل کیا ہے؟ کہ ظاہری اور باطنی اعتبار سے تمام مخلوقات سے منقطع ہونا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ کیا ہو گیا کہ تم میرے نام عظمت سے نہیں لیتے؟ حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں ایمان کی جو علامتیں بیان کی گئی ہے اس کی روشنی سے اپنے ایمان کو جانچو۔ میرا ایماندار بندہ یہ ہے اور میرا ایماندار بندہ یہ ہے، اور اس سے میل نہ کھانے کے باوجود ہمارے دل میں کوئی فکر نہیں۔
اس لیے میرے دوستو اللہ کی طرف سے نوازش ہوگی آپ کی عنابت کی اعتبار سے، وہ یہدی الیہ من ینیب، جس کے اندر جتنا بھوک پایا جائے گا، جتنا طلب، جتنا چاہت، جتنا پیاس، اس اعتبار سے اس کو اللہ کی طرف سے نوازش ہو۔ نمازی کو نماز قبول کرانے کی فکر نہیں ہے، کسی جس نے نماز قائم کی اس نے دین قائم کی، اور جس نے نماز کو ترک کیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ تو یہ حدیث سن کے آپ بولو گے ہم تو نماز ترک کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ نہیں دوستو، ہم نماز کی خضوع ترک کرنے والوں میں ہیں، ہم نماز کی صفت احسان ترک کرنے والوں میں سے ہیں۔ جس قبولیت، صفت قبولیت کے ساتھ نماز ادا کرنے سے نماز برگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے، ہم اس کا تارک ہیں۔ الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد ہدم الدین۔ ہم دین قائم کرنا چاہتے ہیں، نماز قائم کیے بغیر، بولو ہم دین قائم کرنا ہے۔ جلدی جلدی نماز پڑھ لو، دوسری کلاس میں جانا ہے، محنتوں میں جانا ہے، ملاقاتوں میں جانا ہے۔ حضرت صاحب بول رہے ہیں کہ دیکھ لو ان کو، دیکھ لو ان کو، دیکھ لو اچھی طرح دیکھ لو، یہ نماز بگاڑ کر نماز زندہ کرنے کی محنت میں جا رہا، دیکھ لو اس کو۔ جس طرح نماز کا چھوڑنا حرام، اسی طرح نماز کا بگاڑنا بھی تو حرام ہے۔ ماشاء اللہ ہم وہ نماز ادا کر لیے ہیں جو نمازی کے لیے بد دعا دیتے ہوئے جاتے ہیں۔ کیا ماشاء اللہ، کیا ماشاء اللہ۔ نماز مظلوم ہے، نمازی ظالم ہے۔ یہ ظالم اس نماز کا حق مارا اور اس کے حق کو ضائع کیا، اتنا بڑا ظالم۔ نماز مظلوم ہے، نمازی ظالم ہے۔ ایک طرف ظالم کی دعا، رو رو کے دعا مانگے اللہ اللہ، اور ایک طرف مظلوم کی دعا، اے اللہ یہ جس طرح مجھے بگاڑا تو بھی اس کو بگاڑ دو۔ کس کی سنی جائے گی، ظالم کی کہ مظلوم کی؟ ارے بولو۔ شیطان دینداروں کو دین کی راستے سے دھوکہ دے گا۔ نماز ادا ہو جانا بس نہیں ہے، کافی نہیں ہے، اس کو برگاہ الہی میں قبول کرانا ہے۔ کسی کے دین نہیں۔ اللہ کا ایک نام صفت، اللہ کا ایک صفت نام جو ہے جبار ہے، یا جبار، ٹوٹے رشتے کو جوڑنے والا، ٹوٹا ہڈی کو جوڑنے والا، اور کیا کہتے ہیں جتنے سب بے ترتیب چیزوں کو ترتیب دینے والا۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی واجبرنی، یہ لفظ واجبر جو ہے یہ جبار، لفظ جبار سے آیا ہے۔ اے اللہ میرے روکو کی حقوق ادائیگی میں، اے اللہ روکو کی حقوق کی ادائیگی میں جو کمی رہ گیا آپ اس کو اپنے فضل سے معاف کر دیجئے، جوڑ دیجئے، اس کو ریپیئر کر لیجئے۔ اے اللہ میرے سجدے کی حقوق کی ادائیگی میں جو کمی رہ گیا آپ اس کو ریپیئر کر لیجئے۔
اتنا دو سجدے کی بیچ میں دوستو اتنا جلد بازی کرتا ہے، کیا بولے آپ، بہت تکلیف ہوتا ہے. میں جتنے مرتبہ یہاں آیا ہر مرتبہ میں بتا کے جا رہا ہوں کہ بھائی جلسہ میں اطمینان قائم کرو، جلسہ میں اطمینان قائم کرو اور قوما میں اطمینان قائم کرو. لوگوں نے رکوع سجدے اچھی طرح ادا کرنے کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس کی تسبیح 3 کی جگہ 5 پڑھا جائے اور 5 کی جگہ 7 پڑھا جائے. شیطان ادھر ہی دے دیا ذہن. 3 تسبیح کی بجائے 5 تسبیح، 5 کے بجائے 7 پڑھنا، دوستو یہ آپ کا جلسہ اور قوما کی جو کمی اس کی تلافی نہیں ہے. آپ کی کثرت تسبیح اس تعدیل ارکان کی تلافی نہیں ہے. جو تعدیل ارکان ہم ضائع کر رہے ہیں، اور یہ کوئی مسلکی اختلاف نہیں ہے کہ یہ شافعی مسلک والے ہیں، وہ حنفی ہیں، وہ حنبلی ہیں، مالکی ہیں. یہ کوئی مسلکی اختلاف میں سے نہیں ہے دوست. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی کسی رکن سے دوسرے رکن کی طرف اس وقت تک قصد نہیں فرماتے تھے جب تک اس رکن میں اطمینان قائم نہیں ہو جاتا تھا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صاحب کو نماز پڑھتے دیکھ کر دمشق کی مسجد میں نماز پڑھتے دیکھ کر اس سے پوچھا کتنے سالوں سے یہ نماز پڑھ رہے ہو؟ بولے 40 سال سے. بولے اس طرح نماز پڑھتے پڑھتے اگر مر جاؤ گے کل قیامت کے دن دین محمدی پر نہیں اٹھائے جاؤ گے. خدا پاک کی قسم نہیں اٹھائے جاؤ. اچھی طرح جان لو. کوئی ہیل ڈول نہیں، جیسا کہ ویسا ہی کہ ویسا ہی. انا للہ و انا للہ و انا. اب بولو کون کون کرے گا؟ سب ہاتھ اٹھائے، پھر جیسا کہ ویسا ہی کر. اے اللہ، میرے محترم بزرگوں دوستوں، اپنے دینداری میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے ہماری نماز کو میل کرانا پڑے گا. اور صلو کما رأیتمونی اصلی، اس حدیث سے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جز بول کر کل مراد لیا گیا. تسمیت الجز باسم الکل، یہ عربی قاعدہ ہے. جز بول کے کل مراد لیا گیا. کیا معنی اس کا؟ جز بول کے کل مراد لیا کیا معنی؟ ایک جماعت آ رہی تھی تو ایک واٹو والوں سے بات کر رہا کہ پر ہیڈ کتنا لوگ ہو. کیا بول رہا؟ پر ہیڈ کے معنی کیا؟ ہیڈ کا معنی سر لے کے جائے گا. اللہ بول رہا نا، پر ہیڈ کا معنی پر پرسن. پر ہیڈ کا معنی پر پرسن. تو جز بول کے کل مراد لیا جا رہا ہے. جز بول کے کل مراد لیا جا رہا ہے کہ پر ہیڈ کتنا لوگ. تو اللہ کی نبی نے فرمایا کہ تمہاری نماز کو میری نماز سے میل کراؤ، یعنی تمہاری پوری زندگی ہماری زندگی کے ساتھ میل کراؤ. یہ جز بول کے کل مراد لیا گیا. جز بول کے کل مراد. میرے محترم بزرگوں دوستوں، کیا بتاؤں میں آپ کو.
اس کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنا پڑے گا کہ اللہ کی نبی نے فرمایا کہ جس نے نماز قائم کیا اس نے دین قائم کیا. ہم دین قائم کرنے کی ارادہ رکھتے ہیں, جذبہ رکھتے ہیں, نماز صحیح کیے بغیر. یہ ہرگز ممکن نہیں, یہ ہرگز ممکن نہیں دوست. دلی نظام الدین مرکز میں ایک جماعت کی کارگزاری ہو رہی تھی. اب رخصت والے دن سن لو. تو کارگزاری لینے والا پوچھا سورہ فاتحہ سنا, تو اس کا سورہ فاتحہ صحیح سنا نہیں پایا, اس میں بھی 3 غلطی نکلی. تو جو کارگزاری لے رہا تھا اس نے یہ کہہ دیا کہ تم نے تو اپنے وقت کو ضائع کر کے چلے آیا. کیا بولا؟ تو حضرت مولانا صاحب بیان کے بعد اس کو اپنے کمرے میں بلایا کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام دنیا مافیا سے افضل ہے. یہ کیا سورہ فاتحہ صحیح کرنے پر موقوف ہے یہ حدیث کی فضیلت؟ اس حدیث کی فضیلت کیا سورہ فاتحہ صحیح کرنے پر موقوف ہے؟ تم نے یہ جملہ کیوں بولا کہ تم اپنے وقت کو ضائع کر دیا؟ نکلنا ہی مقصد ہے. امت کو نکالو گھر سے. وہ پھرتے رہیں اللہ کے راستے. اللہ جس کو جتنا سکھانا اللہ کو منظور ہوگا اتنا اس کو سکھائے گا. اس کو اللہ کے راستے میں پھرنے کے لیے ترغیب دو. جو یہ اللہ کی نبی کے یہ کہو. فرمایا اس کام کی فضیلت دوستو, جس طرح بہتا ہوا پانی اس میں ہزاروں ناپاکی کے باوجود, ہزاروں قسم کی ناپاکی کے باوجود بہتا ہوا پانی حکم پاکی میں آ جاتا ہے. ارے ہاں نہ بولو نا, بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بہتا ہوا پانی اس میں ہزاروں قسم کی ناپاکی ہونے کے باوجود وہ پاکی کی حکم میں آ جاتا ہے. تو اس کو اللہ کے راستے میں پھراؤ. اس کے اندر جتنے خرابی ہیں وہ ان سے دور ہو جائے گا, وہ پاکی کی حکم میں آ جائے گا. پھرتے رہو. اس راستے میں چلتے رہنا حیات ہے. بولو, اس راستے میں چلتے رہنا حیات ہے, رکنا موت ہے. اس راستے میں چلتے رہنا حیات ہے. فنفروا فنفروا. جب تم سے نکلنے کے لیے کہا جائے تو فوراً نکل جاؤ. استحاضہ عورت جس کا ناپاک خون جس عورت کی آ رہی ہے, اس کی اگر مدت پار ہو جائے اور اس کا خون بند نہ ہو تو دوستو اس عورت اس کو پھر وہ حیض نہیں کہا جائے گا, وہ استحاضہ کہا جائے گا. اور باوجود ناپاکی کے اس کو پاکی کی حکم میں قرار دیا جائے گا.
وہ نماز بھی پڑھے گی، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے گی. ارے قرآن تلاوت، ہاں قرآن تلاوت کریں گے، وہ نماز پڑھیں گے. ابھی تو خون بند نہیں ہوا، باوجود خون جاری رہنے کے وہ حکم استحاضہ میں آ گیا. اب باوجود ناپاکی کے اس کو پاکی کی حکم قرار دیا گیا شریعت میں. ارے ہاں نہ بولو نا. تو اسی طرح میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کمی خامی وہ تو معاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. معاف مانگے تو صحیح، یہ تو مانگنے کے بھی لیے تیار نہیں. ہم اپنے نیکی کو گناہ قرار دے کر اللہ کے سامنے رونے کی کیا مشق کریں دوستو. ہم تو بدقسمتی سے ہم گناہ کو نیکی سمجھ کے اس پہ ہم مطمئن ہیں. اپنی نیکی کو گناہ قرار دیتے ہوئے ہم کیا اللہ کے سامنے رونے کی مشق کریں؟ آج تو ہم بدقسمتی سے گناہ کو نیکی سمجھ کر اس میں مطمئن ہیں. وہ کیا ہے؟ بولو وہ کیا ہے؟ ہماری معروفات میں منکرات چھپی ہوئی ہے. ہماری معروفات میں یہ نیکی نما گناہ ہے. بظاہر دیکھنے میں نیکی ہے، حقیقت میں گناہ ہے. بولو. مثال کے طور پر ہم ایک آدمی سے پوچھا، ایک مثال دو، تو بولا جس طرح وہ قبر پوجنے والے اس میں پھول وغیرہ چڑھاتے ہیں، یہ چڑھاتے ہیں. ہمارے قبر والے پھول چڑھائے، بولے وہ تو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ گناہ ہے. ابھی وہ نہیں ہے. ہمارے معروفات میں منکرات چھپی ہوئی ہے. اس مثال کے طور پر میری نماز ہے. بولو میری نماز ہے. ہاں میری نماز. بولو آج مغرب کی نماز میں سورہ فاتحہ جو آپ پڑھے ہیں سنت میں، اس سے اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں نہ کہ کیسٹ چلا دیا؟ بس اس کو کیسٹ چلا دیا، سورہ فاتحہ کا کیسٹ سنا. ارے تمہاری مسجد میں تعلیم نہیں ہوتا؟ ہاں ہوتا. تو اسے سنا نہیں؟ کل مصلی یناجی ربہ، نمازی آدمی نماز میں اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں. اگر ایسا بولو گے تو پھر کیسے چلا جاتا؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارا کسی کا نماز نہیں ہو رہا. وہ کیا بولتے، ہم اپنے بے دینی کو دین ثابت کرنے کے لیے تولے ہوئے ہیں. صحابہ کرام اپنے دین کو بے دینی ثابت کرنے کے لیے تولے ہوئے ہوتے تھے. فرق یہی ہے، اتنا فرق ہے. اب نماز قائم کرو میرے یاد ہی کے لیے. اقیموا الصلاۃ لذکری. آج ہماری نماز غفلت کا ایک مجسمہ ہے. سلام نیک باندھنے سے لے کے سلام پھیرنے تک اللہ ہی یاد نہیں آیا. ایسی چل چلاؤ میں ہے، رواں روئی میں ہے، چل چلاؤ میں. بہت سے لوگ نماز میں نہیں آتے، ہم آگے یہی بہت بڑی بات ہے. میاں جاؤ. توبہ 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 توبہ. بے نمازی کے ساتھ تم اپنے کو کمپیئر کر رہے ہو، اس لیے اپنے کو نمازی سمجھ رہے ہو. حضور کی نماز کے ساتھ اگر اپنے کو کمپیئر کرتا تو یقیناً تم اس فیصلے پہ آتے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں نہ کھیل کر رہے ہیں.
یہ بھی کوئی معراج ہے؟ یہ بھی کوئی معراج ہے؟ 3 چیز کی مجموعہ کا نام معراج ہے، ہم کلامی، ہم نشینی اور دیدار۔ کیا بتاؤں؟ سجدوں سے تجھے کیا ملا؟ صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج عظمت والے دین کی چرچا نہیں ہے، اس کام کا تھوڑا بھی بہت ہے، بولو اس کام کا، یہ دوسروں کے لیے، اس کا بہت بھی تھوڑا ہے، یہ اپنے لیے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، چوری کر رہا ہے، اس کی نماز ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، چوری کر رہا ہے، عنقریب اس کی نماز اس کی چوری چھوڑا دے گی۔ تو یہ 2 حدیث میں سے کون سا آپ نے لیے تجویز کیا؟ کیا ہمارا نماز عنقریب ہم کو گناہ چھوڑا دے گی؟ ارے انا للہ، یہ تو دوسروں کے لیے ہے، ان کی نماز ہے نہیں، یہ تو اپنے لیے ہے۔ وہ تو عظمت والے دین یہی ہے، وہ تو رخصت والے دین دوسروں کے لیے ہے۔ عشاء کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقتین اور انا انزلنا پڑھا کے امت کو فارغ کر دیا، اور خود اپنی نوافل میں، اپنی ذاتی عبادت میں ایک رکعت میں 6 پارہ پڑھ رہے ہیں۔ رخصت دوسروں کے لیے ہے، عظمت اپنے لیے ہے۔ رخصت اس کام کا تھوڑا بھی بہت ہے دوسروں کے لیے، اس کا بہت بھی تھوڑا ہے اپنے لیے، یہ تو سمجھنا پڑے گا، نہیں تو پھر خوش فہمی میں پڑ جاؤ گے۔ شیطان کا بہت زبردست یہ ہے، دوستو، مار ہے۔ اللہ سے رو کے دعائیں مانگو کہ اللہ ہماری دین کی کمی کا احساس ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ ہمارے دین کی کمی کا احساس ہمارے اندر پیدا فرما۔ یہ اللہ سے رو کے مانگنا پڑے گا۔ اللہم اجعلنی صغیرا فی عینی وکبیرا فی اعین الناس، اے اللہ میری نگاہ میں مجھے چھوٹا بنا کے رکھ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اے اللہ میری نگاہ میں مجھے چھوٹا بنا کے رکھ، میں اپنے آپ کو کبھی نہ بڑا سمجھوں۔ یہ اللہ سے بار بار بولنا پڑتا۔ اللہم اغثنا ولا تجعلنا من القانتین، اللہم اغثنا ولا تجعلنا من القانتین۔ اے اللہ آپ کے سامنے استغاث کرتے رہنے کی توفیق دیجیے، آپ کے سامنے استغاث آپ کی معرفت کے لیے اور آپ کی حقوق کی ادائیگی، آپ کی غلامی کی حقوق کی ادائیگی کے لیے اور اللہ کے راستے کی خروج کی توفیق کے لیے آپ کے سامنے ہم استغاث کرتے رہیں تا موت۔ اپنے مقام پر رہتے ہوئے مقامی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے طویل عرصے تک کسی کا خروج اگر بند پڑا ہوا ہے تو دوستو پھر اس کے اندر اس کی دینداری میں فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ فتنہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کی عیب تلاش میں لگ جائے گا۔
کس کی آیت تلاش میں لگ گئے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے عیوب کی تلاش میں لگاتے ہیں، اپنے عیب جوئی میں لگاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنے سے دور کرنا ہوتا ہے تو دوسروں کی عیب جوئی میں لگاتے ہیں۔ یہ دوسروں کی طرف جھانک رہا ہے، سمجھو کہ یہ اس کا کٹنگ ہوگا، اور یہ لمبا اس کا وجہ یہ ہے کہ اس کے لمبا وقت کے لیے اس کا خروج بند پڑا ہوا ہے، لمبا وقت کے لیے اس کا خروج بند پڑا ہوا ہے۔ اب اس کے اندر یہ بیماریاں دیکھا دی، اس کے اندر وہ بیماری دیکھا دے گا کہ جو لا علاج ہوگا، یہ مہلک بیماریاں اس کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ وہ دوسروں کی عیب تلاش میں لگ جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا کے رکھ، الیک ربی فحببنا وفی انفسنا لک فذللنا، الیک ربی فحببنا وفی انفسنا لک فذللنا وفی اعین الناس فعظمنا ومن سیء الاخلاق فجنبنا۔ اے اللہ آپ کی نگاہ میں مجھے محبوب بنا لیجئے، بولو آپ کی نگاہ میں، اور مجھے اپنی نگاہ میں ذلیل بنا کے رکھیے، مجھے اپنی نگاہ میں الیک ربی فحببنا وفی انفسنا لک فذللنا، اپنی نگاہ میں مجھے ذلیل بنا کے رکھیے اور آپ اپنے نگاہ میں مجھے محبوب بنا لیجیے۔ ارے اللہ سے مانیں گے؟ جو آدمی سمجھے گا کہ میرے اندر بیماری ہے وہ علاج کی سوچے گا، جو اپنے کو صحت مند سمجھے گا وہ تو علاج کو سوچے گا بھی نہیں۔ اور ہر بیماری کا دوا صلی علی محمد، نکلو۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنے حالات سنا، ایک آدمی آ رہے تھے اور اپنے حالات سنا رہے تھے، اپنے دکھڑا بتا رہے تھے۔ مولانا فرما رہے تھے کہ تو اللہ کے راستے میں نکل جا، تو اللہ کے راستے میں نکل جا۔ ایک آدمی آیا، بولا میرا حال جوتنے کے لیے میرے پاس 2 بیل تھا، تو اس میں سے ایک گم ہو گیا، چوری ہو گیا، نہ کیا ہو گیا، کھو گیا۔ تو اللہ کے مولانا یوسف صاحب جو ہے نا تمہارے پاس ایک، تو اس کو بیچ کے تم اللہ کے راستے میں چلے جو تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے بازو میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، بولا حضرت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ ہر ایک کا ایک ہی پرسکرپشن کرتے جا رہے ہیں ہر بیماری کا۔ بولے تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اللہ کے راستے میں نکل جا چلے۔ ہر مرض کو دوا صلی علی محمد، یہی ایک علاج ہے دوستو۔ ابھی اس امت کو حرکت کو لاؤ، کسی قیمت پر اس امت کو حرکت کو لاؤ۔ جب آپ گھر چھوڑ دو گے تو پھر آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ ہاں، آپ نے قدم اٹھا لیا، اب کے پیچھے سارے گناہ معاف۔ اس لیے اللہ کے راستے خروج کی کوئی متبادل نہیں، اللہ کے راستے کی خروج کی کوئی متبادل نہیں، اس کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے۔
اللہ کی راستے کی خروج کے کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے, کوئی متبادل نہیں ہے. یہ جو بڑا اجتماع ملا ہے دوستو, اس کا معنی اس اجتماع کے ذریعے سے پورے علاقہ میں مدینہ کی ماحول تیار ہو جائے, مدینہ کے ماحول تیار ہو جائے. 100% دین مدینہ کے ماحول میں کیا تھا؟ 100% دین زندہ تھا. مدینہ کے ماحول میں کیا تھا؟ 100% دین زندہ تھا. منافقین کو بھی ہمت نہیں ہوتی تھی جماعت کے ساتھ نماز چھوڑنے کی. دوستو اس زمانے میں اللہ کے راستے میں کیا تم بھی نکلو گے, یہ سوال کرنا تو صحابہ کرام رو دیتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, خدا پاک کی قسم ہم منافق نہیں ہیں, ہم منافق نہیں ہیں. کیا تم بھی نکلو گے کیا؟ دوستو یہ اجتماع کو سامنے رکھ کر آپ جن کا اس سے پہلے 4 مہینہ کئی مرتبہ لگ چکا, وہ 5 ماہ بیرون کا ارادہ کریں, اور نہیں تو کم از کم دوستو جس کا 4 مہینہ ابھی تک نہیں لگا وہ اجتماع کے آگے پیچھے ملا کے 4 مہینہ لگا لیں. 2 مہینہ پہلے, 2 مہینہ بعد میں, 2 چلہ پہلے, 1 چلہ بعد میں, کوئی بھی ترتیب ہو اجتماع کے سامنے رکھ کر ہر ایک کی ترتیب ہو جانا چاہیے. نکلیں گے انشاءاللہ. ارے کون بول رہا کہ یہ ترتیب پہ میں آ جاؤں گا؟ 100% آ گیا. بیرون کے لیے بولا کھلا خرچہ. ابھی میوات والا بول رہا 12 لاکھ خرچے کی جام جمع. دیکھیے حضور جی 12 لاکھ خرچ. اور ایک میواتی کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ حضرت جی ہمیں 50 لاکھ خرچے کی جماعت بنانے کی اجازت دیجیے نا. کتنے لاکھ؟ تیار ہو گئے اللہ کے بندہ. اب بولو کرنول والے بولو, بہت پرانا مرکز ہے. ہاں اب حضرت جی والا اجتماع ہونے جا رہا ہے. بولو کھڑے ہو کے بولو نا. بولو. ہاں بتا مجید کھڑپورا. کیا نام؟ خلیل احمد. اور بولو بھائی جلدی بولو. یہ خلیل احمد کے لیے بنا. بولو 5 مہینے کے لیے بولو بھائی. 5 ماہ. صادق چھتری باپ. ماشاء اللہ. چرچا 5 مہینے کے لیے بتاؤ بھائی. لکھنے والا تھک گیا, اٹھو نا, کھڑا ہو جاؤ نا. 4 مہینہ لگا ہوا ہے, اٹھو. واہ واہ واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لال باغ مسجد سے 3 جماعت, ایک بیرون اور تندروئی. یہ مقصورات ماشاء اللہ ماشاء ایک ہی مسجد سے ہے. اب کیا بول رہے 5 مہینہ اپنی ذات سے نہیں جماعت بنا صاحب. 5 مہینے. ارے بھائی مجمع بیٹھو بھائی, جانے کی فضا نہ کو بناؤ بھائی. اچھا ابھی تو اٹھا بھی نہیں, تم جانے کی فضا بول رہا ہے. بجاؤ اس کو, بٹھاؤ اس کو. ہاں وہ ترتیب قائم کر رہا ہے. چلو اس طرف سے بولو بھائی. 5 مہینوں کے لیے بولو بھائی. ہمارے بہت سے ساتھیوں کی 4 مہینے ہو گئے. بتاؤ بھائی. ابھی اجتماع ہمارا سامنے ہے. کم سے کم 300 جماعتیں بیرون کے دینا ہے. بیرون کے 300 جماعتوں کا تقاضا ہے. بھائی مہربانی فرماؤ بھائی. یہاں 4 مہینے جس کے لگ گئے وہ اٹھ جاؤ. بلند شہر والے 2 لاکھ جماعت نکلنے کی آزاد لیا ہے. بیٹھو منا, بیٹھو بیٹا. بتاؤ بھائی جس کے بولو اور پولیس لائن سے بولو. ادھر دیکھ. ہاں حنیف بھائی. اور بولو
रोजा हल्का है और इधर नई पेट हल्का है, हुसैनी हल्का है। हर मस्जिद से बोलो, अब तो मस्जिद का तकाजा है, मस्जिद से एक जमात। बैरून की एक होना है, अंदरून 4 महीनों की एक होना है, मसूरा 2 महीनों की एक होना है, मसूरा छिल्ले की होना है और आशरे की 10 दिन की एक होना है। एक मस्जिद से ये पूरे चीजें पूरा होने का है। एक एक मस्जिद से हमारे पूरे जिले के अंदर 1300-1500 मसाजिद है। अगर इस तरीके की तरतीब अगर बढ़ जाएंगी तो पूरे आलम का तकाजा पूरा होगा। और हर मस्जिद के अंदर इस तरीके की इस्तेदाद है। हर मस्जिद में 4 महीने लगाए तो साथ ही 25, 30, 20 हर मस्जिद में इरादा करो, बोलो भाई, जरा हिम्मत करो, जरा बोलो, नामों बोलो, खड़े हो जाओ, मस्जिद बार बोलो कि हमारी मस्जिद से एक जमात, जिस तरह लालबाग वाले बोलो। वो विद्यालय, हाँ बोलो भाई, मस्जिद से बोलो भाई। अब देखो, अभी हमारे सामने हल्के नालबंद, मस्जिद नालबंद, राजौली से एक जमात बैरून की 5 महीनों की। क्या नाम तुम्हारा? उमर फारूक, लिख लो। एक मस्जिद से बैरून की एक जमात जा रही है, मसूरात की जा रही है, अंदरून 4 महीनों की जा रही है। ये तरतीब बड़े बड़े जो बात बता रहे हैं उसको लेंगे तो अल्लाह हम तमाम तकादों को भी पूरा करेगा। ऐसा ही नहीं बोलते बड़े, आज बड़ों को पता है कि हर मस्जिद में ये इस्तेदाद है। हमारे पूरे जिले के अंदर ये इस्तेदाद है। हर मस्जिद में, सेंटर में भी ये इस्तेदाद है। बैरून की जमात निकल सकती, मस्जिद से जमात निकल सकती। अल्लाह बड़ों की कुर्बानी की बरकत से आज हर मस्जिद में इस्तेदाद है। जरा हिम्मत करके बोलो, इज्तिमा बिल्कुल करीब है। बताओ भाई, इस तरफ से बताओ भाई, और छत्तीसबाग से। हाँ देखो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हजरात बोले कि भाई घर से एक जमात निकालो। अल्हम्दुलिल्लाह देखो तश्कील के अंदर नाम है, एक ही घर से 2 माह की एक जमात, हल्के नालबंद और मस्जिद खालिक। और जो 4 भाइयां हफाज इकराम है, वो 4 भाइयां अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं, एक ही घर से। माशाअल्लाह भाई आमीन तो बोलो, अल्लाह के बंदो आमीन तो बोलो, अल्लाह कबूल तो करेगा। और बोलो, हिम्मत करो। खानदान की जमातें तैयार हो रही, घर से जमातें तैयार हो रही। हमें खाली हमारा यहाँ ऐसा है बैठना, जैसा एक बच्चा एक क्लास में बैठा 10 साल से, एक क्लास में बैठे 10 साल से हमारा बैठना ऐसा है। और यहाँ के बैठने वाले मुल्कों के तकाजे पूरा करे। बच्चा आगे निकल गया, 2 क्लास, 3 क्लास, 10 क्लास, इंटर, यूनिवर्सिटी, मुल्कों के तकाजे पूरा कर आ रही। खलियों की जमातें, सेंटरों की जमातें, इंडोनेशिया जाकर आ गई सेंटर की जमात, मसूरात की जमात जारी है, अपना नंदी कोटपुर की जमात जारी है। और हमें एक क्लास में 10 साल से बैठे ही। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। भाई करेंगे भाई, इतनी है। अच्छा भाई, अब जिसके 4 महीने नहीं लगे वो हिम्मत करके खड़े हो जाओ 4 महीने के लिए। खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। सिर्फ 4 महीने के लिए खड़े हो जाओ भाई। इस्तेमा से 4 महीने या आगे पीछे 4 महीने खड़े हो जाओ, अल्लाह के से खड़े हो जाओ। तो सर नीलबड़ंडी, नीलबड़ंडी, नीलबड़ंडी बोलना। खड़े हो जाओ भाई, 4 महीने के लिए खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, खड़े हो जाओ। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के तकाजे के लिए खड़े हो जाओ। अल्लाह के दीन के तकाजे के लिए सहाबा जाना दिए। शहर करनूल का मुसलमान वक्त नहीं दे सकता। महाराष्ट्र के जमाते, गुजरात के जमाते और काका के जमाते शहर करनूल के अंदर, जिले के अंदर मस्जिद फिरकर मेहनत कर आकर हमने रातों को रो रही। शहर करनूल के साथ घरों में सो रही। अफसोस की बात है। अरे कलकत्ता की जमात है अभी। हाँ, कलकत्ते की भी जमात है। आप बोले बोले और बोलो भाई, उठो भाई, भाई उठो भाई, उठो। कम से कम ये तो जाहिर करो कि अपना ईमान की हरारत। मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, मैं चलूंगा। हर घर से हर फर्ज चाहिए, हर घर से एक फर्ज चाहिए। ये मजमे से नहीं, हर घर से। हाँ नामा लिखेंगे। अभी उठेंगे जरा, अभी उठेंगे। देख तो उठती नहीं, बोल तो उठती नहीं, जज्बे से उठती। कम से कम उठो तो उठो। जिसके 4 महीने नहीं लगते उठो, उठो ना, उठो भाई मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बढ़िया, उठो भाई, उठो भाई। अल्लाह तुम्हारे को उठने को भी कबूल फरमाए। और उठो अकल भाई, उठो। क्या निकल जाती? उठे तो चले गए, क्या उठे तो चले गए? उठो अल्लाह, उठो उठो।
یہ اٹھیں گے نہیں تو چلیں گا کیا؟ یہ اٹھیں گے، بہت بڑی ہستی اٹھ گئی. ہاں بھائی جلدی جلدی تمہیں مجمع میں ایسا اندر گزر، تمہیں سامنے چلو، تمہیں بھی بھائی نامہ لکھو، نامہ جس کے ہے وہ بیٹھتے جاؤ. سب کو بھیجو، سب کو بھیجو. اور یہاں سے بھی اٹھو بھائی، اٹھو بھائی. گھر میں شادی رکھ لو تو گھر والے باہر، گھر میں شادی رکھ لو تو گھر والے باہر، باہر والے آپ کو تیاریاں کر رہی. شہر کرنول میں عالمی اجتماع، شہر کرنول کے لوگوں محروم. افسوس، شہر کرنول کے اندر عالمی اجتماع. کیا نام؟ کہاں سے؟ ویالا والا سی ایک جماعت 5 مہینے کی، ابھی 4 مہینے میں تھی، ابھی 4 مہینے میں. اور بولو بھائی دوستو، بولو، اللہ کا دین کا تقاضا، امت پیاسی ہے، ترس رہی ہے کلبے کلبے کو. ابھی ایک جماعت عرب کے اندر کام کری، خریے کے اندر کام کری، اور وہ خریے والوں کو جوڑ کر بھائی وقت نماز کا ہوا، چلو نماز کے لیے کھڑے ہو کر قبلہ کس طرف ہے بتاؤ. مکے کی بات بتا رہا ہوں، عرب کی. وہاں کے جو بدھو قسم کے لوگ بولے قبلہ کیا ہوتا ہے، قبلہ کیا ہوتا ہے، قبلہ کیا ہوتا ہے. 80 کلومیٹر 90 کلومیٹر کی درمیان کی بات بتا رہا ہوں، کعبۃ اللہ کے درمیان 80 کلومیٹر 100 کلومیٹر کے اختلاف کی بات. امت کی حالت کے اوپر رونے کا وقت ہے. وہ کارگزاریاں بولنے کی یہ جگہ نہیں. کیا بھائی چلیں گے بھائی؟ سب جگہ 4 مہینے لگیں گے. کون کون لگیں گے جی؟ کیا ان کے اندر چارجنگ نہیں سے فون نہ بیٹھے سکتا ہے، چارجنگ نہیں سکتا، نمبر نہیں دے نہیں ویسا. لگیں گے کیا بھائی؟ کون کون لگیں گے؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ، اب دیکھیں گے کتنی مردانگی. کھڑے ہو جاؤ، اب دیکھنا. ہاتھ اٹھائے سے والے سب کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ اٹھائے سے والے سب کھڑے ہو جاؤ. اٹھاؤ. ارے رے رے، ارے رے رے، یہ نہیں بولے گا بیٹا. یہ مسجد میں کھڑا نہیں ہو سکتا، باہر جا کے کرے گا کیا؟ یہ اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں صحابہ نماز کو آتے، تقاضا آتا اس طرف کے لوگ اس طرف چل جاؤ، چلے جاتے. صحابہ کے گھر والے آتے، جب اذان ہوتی ان کو بھری نگاہ سے دیکھتے. صحابہ پوچھتے کیا بات ہے اتنی بھری نگاہ سے دیکھ رہی؟ کیا معلوم نماز کو جا رہے ہیں، کوئی تقاضا آ گیا وہیں سے اللہ کے راستے میں جانا. یہ ہو سکتی آخری نگاہ. یہ کب آئیں گا؟ اٹھو میرے باپ بھائی، باپ بھائی اٹھو اللہ کے واسطے، اٹھو اٹھو. اٹھو. 4 مہینے بولنا. کیا نام؟ نور احمد. تمہارے پیچھے دیکھو، تمہیں اٹھ گئے، اب تمہیں بیٹھ جاؤ نور بھائی. تمہارا نام بھی نور بھائی، پیچھے بھی ایک نور بھائی ہے. اٹھو میرے نور بھائی، اٹھو. اللہ تمہارے کو آج ہمیں اللہ کے راستے میں 4 مہینے نہیں لگا رہی. سنو، آج ہمیں اللہ کا دین کا کام سیکھتے نہیں. آج امت کا حال یہ آ گیا کلمہ تک معلوم نہیں. لگیں گے بھائی. اتوار کے دن پورے کرنول ضلع کا جوڑ ہے، ایک صبح سے لے کر شام تک کا، منڈلوں کا جوڑ بولتے نہیں، پورے ضلع کا ہے. اب حیدرآباد میں آج ہو گیا، اب ہر ضلع کے اندر اتوار کو ہوتا. ایسا ہمارے ضلع میں کل اتوار کو ہے. اب یہ بتاؤ اس آئندہ اتوار سے کون کون 4 مہینے بیرون 40 دن جماعتیں دیتی؟ وہ لکھو جلدی، دعا ہونا ہے ابھی. بولو بھائی، ایک ہفتے کا ٹائم مل رہا، بولتے جاؤ. بلند شہر کے اندر ہر مہینہ اجتماع ہو رہا اور ہزار جماعتیں نکال دے رہی، 500 جماعتیں نکال دے رہی. اجتماع کا مطلب ہی جو جمع ہو نکلو، بیان سن کے نکلو نہیں، جمع ہو نکلو. کیا وہ نکالیں گے؟ ارے ذرا ظاہر تو کرو، ہماری مسجد سے جماعت لے کوئی نہیں. بولو بولو بھائی، آئندہ اتوار سے کون کون جماعتیں دیں گے؟ جلدی بولو، جلدی بولو. ہماری مسجد سے ایک جماعت مسجد قریش. بولو اسماعیل مسجد قریشی ہے نہیں؟ پھر بولو، اور پھر اور بولو بھائی، اور بولو دوستو. یہ نیت ارادے میں کا جو بھی تقاضا آئیں گے لبیک بولیں گے. بیان سننا کوئی کمال کی چیز نہیں، اس بات کو پورا کرنا کمال کی چیز. صحابہ کے درمیان کوئی بیان نہیں، ایک پرن، ایک طرف، ایک فکر، ایک غم، پورے عالم کو چلے.
बयाना नहीं हुआ, बेचैनी, बेकरारी। कोई चाइना के अंदर जाकर कोई लंबा चौड़ा बयान नहीं करे, हजारों को लोग इस्लाम कबूल करे। सबसे ज्यादा तादाद पूरी दुनिया में चाइना में है मुसलमान। क्यों? सहाबा की मेहनत है ये। क्या बोले? हम जैसे बन जाओ, हम जैसे बन जाओ। सहाबा पूरी दुनिया में फिरे एक बॉल को लेकर, हम जैसे बन जाओ। पूरी दुनिया में इस्लाम जिंदा हुआ। करेंगे भाई सब जने? अरे भाई रोजे वाले बोलो जी कितने जमाता देते आएंगा? हमें रोजा रखी, इफ्तार करते इसने बोले फिर है। अरे रोजे वाले है नहीं जी। अरे एक जने भी नहीं, क्या आज नहीं? इब्राहिम भाई रोजे वाले नहीं, रोजे वाले नहीं। चलो नहीं पेट वाले, नहीं पेट वाले कहाँ है? अरे भाई सब नियत इरादा करेंगे, जमाता लेकेंगे। देखो मस्जिद के ऊपर मस्जिद की और एक मस्जिद बन गई। हालांकि बरसों से बोल रही हमें आने वालों को, अगर एक एक साथी को लाता, ये ऊपर का तीसरा वाला भी फुल होता। आप देखो खाली ये बाजार में देखो, ये फ्रूट मंडी है नहीं, कितने लोग मस्जिद में नहीं आए, सिर्फ यहाँ है। अब वहां से जरा चौक सेंटर में देखो कितने मुसलमान, और जरा आगे देखो फूल बाजार कितने मुसलमान, और जरा आगे देखो बंटो कितने मुसलमान, और जरा ऐसा पलटो अकबर शाह के पास कितने मुसलमान, और जरा नीचे उतरो दरवेश खादरी के पास कितने मुसलमान, और जरा आगे निकलो जन्नत होटल के पास कितने मुसलमान। सबों की तादाद इस्तेमा से महरूम है, हजारों की तादाद। आने वाले ये फिक्र लो, इंशाअल्लाह आइंदा जब इस्तेमा करेंगे हमें 2-4 साथी को जरूर लेंगे। क्या भाई लेंगे? अभी कौन कौन लेंगे बोलोगा? इलेक्शन आके हाथ ना उठाओ, ఎవరికి ఇస్తా ఓటు बोलता ना नीचे इस्ता बोले सिर्फ हाथ ना उठाओ। एक फिक्र के लिए तो बोल रहा हूं, ये मस्जिद का ऊपर का हिस्सा बन जाना, ये ऊपर का हिस्सा बन जाना, और यहाँ नीचे के हिस्से तकाज़ों के लिए तो चल जाना। करेंगे भाई सब जने? अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अब दुआ होगी, दुआ के बाद हल्के लगेंगे। तमाम साथी अपने अपने हल्कों में बैठो, और रोजाना कितने जमातें हमारे शहर के अंदर है, सुबह की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद, और क्या जी असर की नमाज के बाद मुलाकातें खूब कराओ, तश्कीली काम खूब कराओ। जमीन बहुत नरम है, जमातें रो रही, आंसू बहा रही। बारिश से जमीन नहीं, दिलों की जमीन को आंखों के आंसू की जरूरत है। जमातें खूब रो रही, आप लोग खूब तश्कील करो, हफ्ता हफ्ता जमातें बना के लाओ, देखो भी कितने तकाजे पूरा होती। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दरूद शरीफ पढ़ दो। سبحانك اللهم بحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزيز الاكرم ربنا انا على ذكرك وشكرك وتلاوة قرآنك وسعي لدينك وحسن عبادتك اللهم اعز الدين كله في العالم كله من شمائلها من جنوبها من المشارق ومن المغارب اللهم اغثنا ولا تجعلنا من القانتين اللهم لا تردنا بجنوبنا خائبين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم انا ضعفاء فقوي برضاك ضعفنا وخذ الى الخير بنواصينا واجعل الاسلام منتهى رضائنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الخير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب